وہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ہو گیا، لیٹ ہو گئی آج؟ ٹیچر میں 3 بجے سے بھی 5 منٹ پہلے سے کوشش کر رہی ہوں، کنیکٹ نہیں ہو رہا تھا. آج کل آپ کے ساتھ یہ مسئلہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں خود پریشان ہوں ٹیچر. میں جتنا پہلے سے بیٹھ جاتی ہوں 15 منٹ پہلے سے کلاس کے لیے اور کوششیں شروع کر. آپ کے پاس اللہ تعالیٰ دیکھیں. نیٹ کون سا ہے آپ کے پاس؟ کس طرح کا نیٹ تو پتہ نہیں پتا ٹیچر. پی ٹی سی ایل نہیں ہے بس یہ پتا ہے. اچھا ہاں پی ٹی سی ایل نہیں ہے نا، وہ لگوا رہے ہیں نا لوگ. اب تو میرے گاؤں میں بھی پی ٹی سی ایل لگا ہوا ہے ہر گھر میں تقریباً. تو وہ بہت اچھی سروس ہوتی ہے. منتھلی آپ کو کچھ دینا پڑتا ہے اس کا، اور وہ جتنا مرضی آپ یوز کریں، جتنا مرضی. نہیں ٹیچر پی ٹی سی ایل کے نا ہمارے ایریا میں اچھی سروس نہیں تھی تو مجبوراً ہم نے پھر پی ٹی سی ایل کو ختم کر کے یہ والا لیا تھا. ہاں کچھ علاقوں میں نہیں ہوتی نا، کچھ علاقوں میں اچھی سروس ہوتی ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے پولز وغیرہ کتنے دور ہیں آپ سے، اور وہ سب ہوتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے نا. اچھا ہم نے ایکسرسائز نمبر 7 سے سٹارٹ کرتے ہیں. اوپر تو آسان ہی تھا نا انشاءاللہ. یہاں سے اس میں تو ایکسرسائز نمبر 8 تک کر لیے تھے. ایکسرسائز 9 سے. اچھا یہ بھی کر لیا تھا ہم نے جی. اچھا ایک کر کے دکھائیں اس میں سے آپ. لاسٹ والا کیجئے. میں کروں؟ ہاں جی آپ کریں. اقریب بیتک ام بعید؟ قریب بیتک ام بعید. ٹھیک ہے ویری گڈ. دوسرے والے میں، اس والے میں امن پاکستان ہوا ام من ایران؟ ایران. ایران جی ایران. من کے بعد من ایران آئے گا نا. جی ٹھیک ہے جی. اچھا چلیں ٹھیک ہے صحیح ہے. اب آگے چلتے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے حمزہ لانا ہے، پھر سیکنڈ والا ورڈ لانا ہے. 3 ورڈز ہیں نا یہ. تو پہلے آپ نے حمزہ لانا ہے کوشچن کے لیے، اور پھر یہ سیکنڈ والا ورڈ لانا ہے، پھر تھرڈ والا لانا ہے، اور پھر ام لانا ہے، اور پھر لاسٹ والا لانا ہے. ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے ہوگا. اچھا اب یہ زو والا جو ہے یہ آپ نے ہوم ورک میں کیا تھا یا میں کرواؤں؟ اس میں کون زو سا والا؟ یہ نمبر 8 ایکسرسائز 8 بھی کر لی تھی ہم نے زو والی. جی اچھا کر لی تھی. چلیں شاید اس کے بارے میں تھوڑا پڑھے. ہاں اس میں کچھ نہیں ہے. زو جو ہے آپ نے یہ صرف آپ نے نوٹس دا یوز آف زو. ٹھیک ہے نا، آپ نے صرف اس کو دیکھنا تھا کہ یو کیسے یوز ہو رہا ہے. تو زو جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ مضاف بن کے آتا ہے، اور ہمیشہ مضاف بنتا ہے. اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے، اور اس کا جو اعراب ہوتا ہے وہ پچھلے والے کے مطابق ہوتا ہے. جو پیچھے والے کا اعراب ہوتا ہے وہ اس کا اعراب ہوتا ہے. آگے والا تو مضاف الیہ ہے، مجرور ہے، بٹ زو زا بھی ہو جائے گا اگر پیچھے زبر آ رہی ہے، اور پیچھے زیر آ رہی ہے تو یہ زی بھی ہو جائے گا. اور اسی طرح پیچھے مؤنث آ رہا ہے تو یہ ذاتو بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے تو ذاتو اور ذاتی اور ذاتی ہو جاتا ہے. تو چلیں اس میں ابھی تو صرف زو کا ہی بتا رہے ہیں اور کچھ نہیں بتایا. یہاں پہ ذاتو کا آیا ہے کیونکہ پیچھے مؤنث آ رہا ہے نا تو ذاتو آیا ہے، اور پیچھے مرفوع ہے تو آگے بھی مرفوع ہے. ٹھیک ہے بس یہ خیال رکھنا ہوتا ہے. مؤنث ہے تو مؤنث آئے گا، مرفوع ہے تو مرفوع آئے گا. اب یہاں پہ مذکر ہے تو مذکر ہی آ رہا ہے، زو آ رہا ہے. اچھا پیچھے جمع ہوگا تو آگے بھی جمع آئے گا. پیچھے مرفوع ہے تو آگے بھی مرفوع ہے. پیچھے مؤنث ہے جمع تو آگے بھی زواتو آ رہا ہے. ٹھیک ہے تو یہ ایکسرسائز اتنی مشکل نہیں ہے. اس میں آپ نے یہ جملے بنانے تھے، یہ بنا لیں. پھر دیکھیں آپ بنا کے دیکھو. حاضر رجل ذو مال کثیر. اب یہاں پر نیچے کیا، اس کے آگے جمع بنانی ہے نا، تو حاضر کو کس میں چینج کریں گی؟ ہاؤلا. ہاؤلائی آگے کیا آئے گا؟ ہاؤلاء الرجال رجالو لو رجال ذو خلق. ذو مال کثیر. او جی جی جی
ہم اوپر سے دیکھے تھے ذو مال کثیر. اب یہاں پہ کیا آئے گا؟ هذه حاضی، ہاں رجلوں کا کیا ہوتا ہے اپوزٹ؟ حاضی الامرأۃ. هذه الامرأة ذات مال كثير. امرأتن تو ہوتا ہے اگر الف لام نہ آئے تو امرأتن ہوتا ہے. جب الف لام آ جاتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ الامرأة نہیں، چینج ہو جاتا ہے. هذه الامرأة ذات مال كثير. هذه المرأة ہو جائے گا، مرأة. یہ چینج ہوتا ہے. اس کو آپ امرأة کے آپ اس کے اوپر لکھ کے آپ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے؟ یہ چینج ہوگا اور اس میں هذه المرأة ہو جائے گا، امرأة ختم ہو جائے گا کیونکہ الف لام کا بھی آپ کا حمزہ آ گیا نا، تو امرأة نہیں لکھ سکتے. میں نے لکھا بھی غلط ہے یہاں پر، هذه المرأة ہوگا. یہ اس طرح لکھا جائے گا، هذه المرأة. امرأة نہیں لکھا جائے گا کیونکہ یہاں پر بھی ایک حمزہ آ رہا ہے نا، تو پھر بہت زیادہ حمزے ہو جاتے ہیں. جی تو هذه المرأة میرے ہاتھ میں نہیں چل رہا. تو جب امرأة کو الف لام لگ جائے تو وہ امرأة ہو جاتا. مرأة ہو جاتا ہے، هذه المرأة ہو جاتا ہے. مرأة. ہاں هذه المرأة. تو اس کو دیکھ لیں آپ لکھ کے، کیسے میں آپ کو لکھ کے بتا دیتی ہوں دوبارہ سے. اچھا آگے کرو پھر میں اس کو لکھتی ہوں انشاءاللہ. اچھا هؤلاء النساء ذوات مال كثير. ذوات مال کثیر. هؤلاء کیا لگائے؟ هؤلاء النساء، الف لام آئے گا نساء، اور امراتن کی جمع نساء ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر آپ کا ذوات مال کثیر ہے. چلیے یہ تو ہو گیا. اچھا اس کے جو پیچھے آئیں گے نا اس میں آپ کو میں دکھا دوں گی، جو پوائنٹس ٹو ریممبر ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھ لینا کہ مرأۃ کیسے لکھا ہوا ہے. المرأۃ جب اس کی طرح الف لام آتا ہے تو کیسے لکھا ہوتا ہے. ابھی وہاں جائیں گے تو پھر واپس آنا مشکل ہو جائے گا. میں آپ کو دکھائی دیتی ہوں. یہ آ گیا نا یہاں پر، ان پہ بتائیں گے شاید. یہ آپ دیکھنا یہاں پہ لکھا ہوگا. بہرحال انہوں نے بتایا ہوا ہے کہیں پہ کہ اس کو جب ہم کرتے ہیں نا امرأتن کو الف لام لگاتے ہیں تو وہ چینج ہو جاتا ہے. جی میرے پاس لکھا ہوا ہے المرأة. المرأۃ، امرأۃ نہیں رہتا، پھر المرأۃ ہو جاتا ہے. یہ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ لکھایا ہوگا شاید، ہے نا؟ یہاں پہ بھی انہوں نے بتایا ہے لیکن پتہ نہیں کہاں ہے، ڈھونڈنے سے کوئی چیز نہیں ملتی. چلیں یہاں پر ہوگا شاید. لیکن یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ چینج ہو جاتا ہے. اچھا جی ہم نے ابھی کیا کرنا ہے، اس کو ایکسرسائز کو کریں گے ہم. یہ والا داخل کرنا ہے نا، اللہ 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 داخل کریں گے تو کیا ہوگا؟ پھر ہم کیا ہوگا اللہ اللہ داخل کریں گے تو؟ ٹیچر اس کا جو اسم ہے وہ منسوخ ہو جائے گا. منسوب جائے گا، اللہ اللہ کا اسم منسوب ہو جائے گا اور خبر جو ہے ویسی رہے گی، ٹھیک ہے نا؟ اور سارا اسی طرح ہوگا. منسوب جو ہے، منسوب کیسے ہوگا؟ یہ ہوا کو منسوب کریں
بخيرهم نہیں ہو لعلهم بخير لعلہ ہوا کو لعلہ بخير لعلہ بخير اور یہاں پر کیا ہوگا لعلہ بخير اور یہاں پر کیا ہوگا لعلک یہاں پر لعلکی لعلی لعلی اور یہاں پر یہاں پر لعلہ فی غرفتی نہیں، یہاں پہ تو آپ کا ناؤن ہے نا، اسی کو آپ نے ضمیر دے دی، تو آپ ضمیر کیوں لگا؟ لعل المدیر فی غرفتی. ٹھیک ہے، یہاں پر لعلہم، یہ دو ضمیریں تو ویسے ہی رہتی ہیں، ٹھیک ہے نا، لہم ہی رہتی ہیں. آگے یہاں پہ کیا ہوگا؟ لعلکم لعلکن لعلنا اور اس میں لعل اختبار کیا ہوتا ہے؟ اختبار ایگزامس نو، وہ اخبار ہوتا ہے، یہ اختبار ہے، ایگزام. آئی ہوپ کہ ایگزام جو ہوں گے وہ آسان ہوں گے. آئی ہوپ کہ ہم جو ہیں کامیاب ہوں گے، ٹھیک ہے نا. لعلہ کا مطلب ہوتا ہے آئی ہوپ، ٹھیک ہے، اور اس کا معنی آئی ایم افریڈ بھی ہوتا ہے، بٹ وہ یہاں پہ نہیں آ رہا، یہاں پہ ہوپ کا معنی آ رہا ہے، امید ہے نا. لعلہ کا معنی، لعلہ کے دو میننگ ہوتے ہیں نا، تو یہاں پر آپ کا ہوپ کا میننگ آ رہا ہے. اچھا آگے پڑھیے، یہاں سے پڑھیں، کیا نام ہے، توقیر پڑھیں. جی. اقرأ المثالين ثم أكمل الجمل الآتية بوضع غال أو غالية في الأماكن الخالية. Read the examples and then complete the sentences that follow using غال or غالية. غالية. عمر آیا ہوا ہے کلاس میں؟ کوئی اور بھی ہے کلاس میں؟ جی عمر ہے. چلیں اچھا، تو کیا اس میں کیا گیا؟ ریڈ دا ایگزامپل اینڈ دین کمپلیٹ دا سینٹینسز دیٹ فالو یوزنگ غالن اور غالیتن. غالن کا میننگ کیا ہوتا ہے عمر؟ غالن کیا ہوتا ہے میننگ؟ اچھا، غالیتن آپ تھوڑا مائک قریب کرو بیٹا. غالیتن، ہاں غالیتن مؤنث اور غالن جو ہے یہ آپ کا مذکر ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پر آپ یہ سینٹینس پڑھو، اس کا میننگ کرو. هذا قلم غال. هذا القلم غال، میننگ کیا ہوگا؟ This pen is expensive. expensive. Good. اچھا غالن کیسے بن گیا؟ یہ اصل میں غالی یون تھا، یہ مرفوع تھا، ٹھیک ہے، یہ مرفوع تھا اور یہ بھی مرفوع ہی ہے، کیونکہ یہاں پر یہ خبر بن رہا ہے نا، تو خبر جو ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے اور نکرہ ہوتی ہے. ھذا القلم مبتدا ہے، ٹھیک ہے، اور غالن جو ہے یہ اصل میں غالی یون ہے، خبر بن رہی ہے. لیکن غالی یون میں یا جو ہوتی ہے نا وہ اس کو وہ بہت بھاری لگتے ہیں اس کے اوپر حرکات، اس کو وہ کوئی بھی حرکت اپنے اوپر پسند نہیں کرتی، تو پھر کیا ہوتا ہے ہم اس کو حرکت کو گراتے ہیں تو وہاں پہ سکون آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، حرکت گرانے سے یا پہ سکون آ جاتا ہے. جب سکون آتا ہے تو پھر یا کو گرا ہی دیتے ہیں، جس یا پہ سکون آ جائے اس کو نکال دیتے ہیں اور اس کی جگہ پیچھے ایک زیر لگا دیتے ہیں، تو اس طرح یہ کیا بن جاتا ہے؟ غالن بن جاتا ہے. لیکن اسٹل اٹ از مرفوع، یہ مرفوع ہے کیونکہ یہ غالی یون سے بنا ہوا ہے، یہ مجرور نہیں ہے، یہ مرفوع ہے کیونکہ یہ خبر بن رہا ہے. تو خبر کیا ہوتی ہے؟ آلویز مرفوع ہوتی ہے، مرفوع ہوتی ہے اور نکرہ ہوتی ہے. تو اصلہ غالی یون تھا، ٹھیک ہے. اب دس پین از ایکسپینسو، یہ $10 کا پین ہے نا، ھذا القلم غالن، بٹ دس پین ھذا القلم رخیص.
یہ $1.5 کا ہے تو یہ کیا ہے؟ سستا ہے. صحیح ہے. تو رخیصن کا مطلب ہوتا ہے چیپ. رخیصن جی ابھی رخیص چیپ. ہاں رخیصن چیپ. ویری گڈ ماشاء اللہ. تو اچھا اب آگے با پڑھیں گے. پڑھو. ٹھیک ہے. هذه الساعة غالية. غالیتن. اب اس میں کیا ہے؟ یہ کیا بن رہا ہے اور یہ کیا بن رہا ہے؟ هذه الساعة کون سا مرکب ہے؟ ایک اشارہ ہے اور آگے ایک نون آ رہا ہے نا. جی اس کو کون سا مرکب کہتے ہیں؟ مرکب اشاری. ٹھیک ہے نا. جی یہ مرکب اشاری ہے. ماما کو بتانا ہو آپ کو سمجھائیں گی پھر. تو یہ مرکب اشاری بن کے یہ مبتدا بن رہا ہے اور غالیتن کیا بن رہی ہے؟ خبر بن رہی ہے. اور جی خبر جو ہوتی ہے وہ نکرہ ہوتی ہے اور مرفوع ہوتی ہے. اب اس کا میننگ آپ کر لو. جی. This watch is expensive. ایکسپینسو. ہاں ایکسپینسو. غالیتن. غالن. اب غالیتن کیوں آیا ہے؟ غالن کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ ساعت مؤنث ہے اس وجہ مؤنث سے ہے. غالی. ہاں اس کا تو اشارہ غالیۃ اس کا اشارہ بھی مؤنث آ رہا ہے اور اس کی آگے جو خبر آ رہی ہے وہ بھی مؤنث آ رہی ہے. سب کچھ مؤنث ہو جاتا ہے. لیکن یہ معرفہ ہے. یہ معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے. مبتدا جو ہے آپ کا حاضی ہی یہ معرفہ ہے. اسم اشارہ ہے معرفہ ہے. تو یہ آپ کی خبر ہے. آگے کیا ہے؟ الکتب. پڑھو. پڑھو نا عمر. کیا ہو جاتا ہے؟ کہاں غائب ہو گئے؟ چلیں آپ پڑھ لیں. توقیر آپ پڑھیں سینٹینس کو. جی. او میرا مائک میوٹ تھا نا. ہاں تو میوٹ کیوں کرتے ہو؟ اس کو چھیڑتے کیوں رہتے ہو ہر وقت؟ اب کتنا ٹائم ضائع ہو گیا نا. چلیں ابھی پڑھیں. ابھی آپ پڑھو. عمر پڑھو. ٹھیک ہے. الکتاب العربیۃ کتاب ہے یہ. قال فی یہ بلدنا. اچھا یہ کتاب ہے. نہیں تو یہ الکتب. یہ الکتب. ہاں الکتب. الکتب کتب العربیۃ. الکتب العربیۃ غال فی بلدنا. غالب صحیح ہے. یہاں پہ غالن لانا صحیح ہے. نہیں تو پھر کیا؟ غالن. غالن نہیں لائیں گے. غالن غالن نہیں ہوتا ہے. یہاں پہ کیا لائیں گے؟ یہ کتب ہے نا غیر عاقل کی جمع ہے نا. جی تو اس کی خبر کیا لائیں گے؟ غالین. غالیتن لائیں گے. جی 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 غالیتن. کیوں غالیتن لائیں گے؟ کیونکہ العربیہ. نہیں الکتب جو ہے وہ غیر عاقل ہے. جب غیر عاقل کی جمع ہوتی ہے تو اس کی جو خبر ہوتی ہے وہ واحد مؤنث آتی ہے. واحد مؤنث آتی ہے. اس لیے ہم غالیتن لگا رہے ہیں. غالیتن کیا ہے؟ مؤنث ہے اور واحد ہے. تو یہاں پر عربیہ کی وجہ سے نہیں آ رہا. عربیہ تو خود کتب کی وجہ سے مؤنث آ رہا ہے نا. واحد مؤنث آ رہا ہے. وہ تو کتب کی وجہ سے آ رہا ہے. الکتب العربیۃ. یہ دیکھیں موصوف ہے اور یہ صفت ہے. تو اس کی صفت واحد مؤنث آ رہی ہے تو خبر بھی واحد مؤنث آئے گی. غیر عاقل جب بھی آتا ہے تو اس کا اشارہ, اس کی ضمیر, اس کا سب کچھ جو ہے خبر سب کچھ مؤنث ہو جاتا ہے. اس کا فعل بھی مؤنث ہو جاتا ہے جب بھی غیر عاقل کی جمع آتی ہے. تو اس لیے یہاں پہ غالن نہیں لا سکتے. حالانکہ کتابیں جو ہوتی ہیں مذکر ہوتی ہیں لیکن یہ غیر عاقل ہے نا, کہ جمع ہے نا, غیر عاقل کی جمع ہے. تو جمع میں کیا ہوتا ہے پھر آپ کا واحد مؤنث آتا ہے. آپ کو سمجھ آ گیا یہ ارم؟ جی ٹیچر اچھی طرح الحمدللہ.
हाँ चलें ठीक है, आपको पता है ना ये सिफ्त है, ये कुतुब की सिफ्त आ रही है, सिफ्त भी वाहिद मुअन्नस आ रही है, और यहाँ पे अल गालिया तू नहीं कर सकते क्योंकि हमने खबर लानी है और खबर नकिरा होती खबर है, है। मारफा नहीं होती, तो ये मारफा है तो ये खबर है, नकिरा है। फी बलदीना, आगे क्या है, हाजल, आगे करें, आप कर लें अभी इरम, आप कर लें नेक्स्ट सेंटेंस। हाजल किताबु रकीसुन वज़ाका गालिन। गालिन, ये किताब की बात हो रही है ना, तो रखीस सुन आया है, ठीक है, इशारा भी मुजक्कर आ गया कि किताब मुजक्कर है। अब यहाँ पे जमा नहीं आ रही, वाहिद आ रही है, तो वाहिद का तो कोई मसला ही नहीं होता ना, मसला तो होता है जब जमा होती है और गैर आकिल की होती है। वाहिद के साथ तो कोई मसला नहीं है, इशारा भी वाहिद आ जाएगा, उसकी सिफ्त भी आ जाएगी आगे। खबर, ये खबर है, ये खबर है, ये सिफ्त नहीं है रखीसुन किताब की। अगर ये सिफ्त होती तो इसके ऊपर अलिफ लाम आ रहा होता, जैसे अल अरबिया पे आया था अलिफ लाम, है ना, बैच। वज़ाका गालिन, तो गालिन जो है वो भी आपका मरफू ही है, अब खबर बन रही है। अब ये दो जेर के साथ मरफू है और ये दो पेश के साथ मरफू है जी। ये दो, क्योंकि वो रखीस वो उस तरह से नहीं है जैसे गालियुन, असल में गालियुन था तो उन्होंने या को हटा के उसकी जगह एक जेर लगा दिया, आसान सा तरीका है, ठीक है। अच्छा अब आगे क्या करना है, अगला आप करो, उमर को करने दें, उमर आ जाओ। हाज़ल मुअज्जमु बिमा अतिरियालिन हुआ। अच्छा हुआ तो अलग है ना, यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो गया ना, बिमियती रियालिन, हाज़ल मुअज्जमु बिमियती रियालिन, क्या मतलब होगा इसका? ये मुअज्जमु क्या होता है? मुअज्जम डिक्शनरी होती है जी, पिछला बार आप पढ़ाए थे। हाँ तो फिर याद नहीं रहा ना, इतनी छुट्टियां मारते हो। आप वापस आए हो कि नहीं हो? आए हो अपने उधर से? आ गए हो, चलो ठीक है। अब क्लास नहीं पहले। अच्छा तो फिर क्लास नहीं अभी मिस करना, कोई भी क्लास, संडे वाली भी और ये भी। हाज़ल मुअज्जमु, ठीक है, दिस डिक्शनरी जी कितने की है? मियाती क्या होता है? 1000। नो, वो तो अल्फुन होता है, अल्फू होता है, अल्फू रियाल। 100 होता है, 100 रियाल, 100 रियाल जी। अच्छा इसमें ना, इसमें अलिफ नहीं पढ़ते, बी मी या इसको नहीं पढ़, अलिफ को नहीं पढ़ना, अलिफ साइलेंट है, ठीक है। बीमी आती रियाल है, ठीक है। और हुआ, अच्छा अब ये अगर 100 रियाल की होगी तो एक्सपेंसिव होगी या चीप होगी? अगर 100 रियाल की होगी तो एक्सपेंसिव ही होगी। एक्सपेंसिव होगी तो क्या लिखेंगे? तो वो गालिन गालिन क्यों लिखेंगे? गालिया तो नहीं लिख सकते क्योंकि ये मुज़क्कर है। मुअज्जम मुज़क्कर है, इसलिए इशारा भी मुज़क्कर आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ से पता चल रहा है कि ये जो है, ये मुअज्जम जो है ये आपका मुज़क्कर है, ठीक है। तो फिर हम गालिन लाएंगे, और हुआ भी तो आ रहा है ना, हुआ भी तो मुज़क्कर है ना, हिया तो नहीं आ रहा ना। नहीं, अगर हिया होता तब भी गालिया तुम लगा देते, हिया भी नहीं आ रहा, यहाँ हुआ आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट लास्ट वाला करें, हाज़िहिल, ठीक है, लास्ट वाला ये है, हाज़िहिल हक़ीबतु, दिस बैग, चीप कर देते हैं, हाँ चीप कर दो, ये वाला चीप ही लग रहा है मुझे, रखीसतुन कर दो, ये चीप ही लग रहा है जी, गालिया तुम नहीं लग रहा, पुराना है बहुत। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है आगे, चलें तौकीर आप पढ़ें सेंटेंस को। जी,
اقرأ المثالين ثم اقرأ الجمل الآتية. آپ نے پہلے بھی جمل پڑھا تھا، جمل کیوں پڑھ رہی ہیں آپ؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اقرا کا مفعول، ہاں اقرا کے جب امر آتا ہے نا اس کے بعد ہمیشہ کیا آتا ہے؟ زبر آتی ہے نیکسٹ، کیونکہ وہ مفعول بن رہا ہوتا ہے. پروناؤن فائل اس کے اندر ہی ہوتا ہے، اقرا کے اندر ہی. ثم اقرا الجمل الآتیتی، دو سکون آیا نا تو ابھی کسرہ دے کے ملائیں گے. چلیں بعد ثم اقرأ الجمل الآتية بعد ذلك اكتبها مع كتابه الأعداد الواردة فيها بالحروف. ثم اقرأ الجمل الآتیہ تھا، پھر پڑھنا ہے آپ نے کیا؟ جملہ آنے والی جملہ. آتیاتی بھی واحد مؤنث ہے کیونکہ یہ غیر عاقل کی جمع ہے. ٹھیک ہے، جملہ جمع ہے، یہ جملے سینٹینسز. ٹھیک ہے، آتیاتی یعنی جو فالو ہیں، جو آگے آ رہے ہیں، نیچے آ رہے ہیں. بعد ذالکا، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ جملے پڑھنے ہیں. بعد ذالکا ذالکب تبہا یا ذالکا اکتبہا، اکتبہا رائٹ. تو اکتبہا لکھو ان کو، ما کتابت اعداد الواردتی فیہا بالحروف. تو ان جملوں کو آپ نے پہلے تو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد ان کو لکھنا بھی ہے. اور جو ہے جو یہ فگرز دیے ہوئے ہیں نا، ان کو آپ نے عربی میں چینج کرنا ہے. تو مثال بھی دے دی انہوں نے یہاں پر. ٹھیک ہے، مطلب change the numbers with words, change the figures with words. read the example and then write the sentences that follow replacing the figures with words. ٹھیک ہے، تو اب 100 ہے یہاں پہ انہوں نے مثال دی ہے، تو میاتو رجولن آیا ہے. ٹھیک ہے نا، 100 آدمی. میاتو امراتن، اب یہ امراتن ہے. دیکھو امراتن میں الف ہوتا ہے شروع میں. اب آپ کہیں نہ کہیں مراتو آئے گا تو میں آپ کو بتا دوں گی. تو الف امراتن، امراتن جو ہے وہ آپ کا واحد ہے. امراتن جمع نہیں ہے، اس کی جمع ہوتی ہے النساء. اور اس کو جب معرفہ بنائیں گے تو المرأۃ بن جائے گا. المرأۃ بن جائے گا، میم پہ زبر آ جائے گی اور پیچھے الف لام آ جائے گا، المرأۃ آ جائے گا. اچھا جی، اب آپ لوگ یہاں سے کریں نمبر 1. چلو توقیر شروع ہو جاؤ. جی نمبر 1 کرو جلدی سے. بِمِئَةِ، اس میں کرنا کیا ہے؟ اس میں یہ جو نمبر آ رہا ہے اس کو عربی میں چینج کرنا ہے. او جی ٹھیک ہے. مِئَةُ، نہیں، آپ اس پورے جملے کو پڑھے نا. هذا التلفاز بألف ريال. بی الف ریال، 1000 ہے تو الف ریال. الف جی ہوتا ہے نا الفی، جی الف ریال. اچھا جی، الفی کے اوپر کچھ نہیں آئے گا، تنوین بھی نہیں آئے گی، الف لام بھی نہیں آئے گا کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے. کسرہ. ٹھیک ہے نا، کسرہ. اب وہ تو بی کی وجہ سے آ رہا ہے نا، ویسے تو پیش بھی آ بی سکتا ہے. یہاں پہ بی نہیں تھا تو الفو آیا ہے، یہاں پہ بھی بی نہیں تھا تو میاتو آیا. اچھا آگے کیا ہے؟ آپ کریں ابھی عمر. عندي نہیں، 1000 دولار. بی الفو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اندی $1000، آئی ہیو $1000. چلیں ابھی آگے کریں. عمر آپ کرو. عمر انمیوٹ کرو. جو لگتا ہے یہ بھاگ جاتا ہے. چلیں آپ کریں. آپ کیا نام ہے؟ ارم آپ کریں. فی حاضل کتابی، فی حاضل کتابی میت صفحت. میاتو صفحت، میاتو مضاف بن رہا ہے، صفحت مضاف. تو یعنی یہ ہمیشہ مضاف بن کے آتے ہیں. ان کے آگے جو معدود ہوتا ہے وہ واحد ہوتا ہے. یہ ان کو کیسے لکھا جاتا ہے؟ الفو کو اور میاتو کو کیسے گنتی میں لکھا جاتا ہے؟ اس کے بعد جو یہ عدد ہوتا ہے اور یہ معدود ہوتا ہے جس کو گنا جاتا ہے. یہ والا ہمیشہ واحد ہوتا ہے
اور پھر یہ اس میں مقصور یہ مجرور ہوتا ہے ہمیشہ مجرور کیونکہ یہ مجرور مداخلہ ہے، کیونکہ یہ مداخلہ ہے، مجرور مجرور ہوتا ہے کیونکہ یہ مداخلہ بن کے آتا ہے. جو 3 سے 10 تک گنتی ہوتی ہے اس میں بھی یہ مجرور ہی ہوتا ہے، مداخلہ کی شکل میں آتا ہے، لیکن اس میں یہ جمع ہوتا ہے، آلویز جمع ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، ثلاثۃ اقلام جمع ہوتا ہے آلویز. ٹھیک ہے نا. اور اس کو تھوڑا سا خیال سے بھی کرنا. فی حاضی، اچھا کتابی کی زیر کیوں آ رہی ہے؟ فی کی وجہ سے. ہاں فی کی وجہ سے ٹیچر. فی کی وجہ سے نہیں آ رہی. فی تو صرف فی اپنے بعد، حاضر فی تو اپنے صرف بعد والے پہ اثر کرتا ہے نا، اس سے اگلے پہ تو اثر نہیں کرتا. تو پھر تو اس نے تو اس کو مجرور کیا نا، جی تو یہ مجرور ہو میاں گیا. کی وجہ ہاں سے. یہ مجرور ہو گیا، محلن میاں مجرور تو کی ہوتا ہے. وجہ سے. میاں تو آگے والے کو کرے گا نا، اس کو کتابی کو کون مجرور کر رہا ہے؟ مضاف تو آگے والے کو مجرور کرتا ہے، مضاف پیچھے والے کو نہیں کرتا. تو اس کی ٹیچر یہ وہ ہے بن رہی ہے نا فی حاضل کتابی، یہ بدل بن رہا ہے نا. یہ بدل بن رہا ہے، یہ بدل ہے. دیکھیں موصوف کے آگے جو ہوتا ہے صفت جو ہوتی ہے وہ بھی بدل ہی ہوتی ہے. بدل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پیچھے اعراب ہے وہ اگلا والا لے رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پیچھے والے کی وجہ سے یہ مجرور ہوا تو یہ بھی مجرور ہو گیا. اگر یہ مرفوع ہوتا، فی نہ ہوتا تو حاضل کتابو اس پہ پیش لکھی ہوتی. اگر انا لکھا ہوتا تو یہ منصوب ہو جاتا تو اس پہ کتابہ ہو جاتا. تو اس نے مشارن الیہ نے وہ اعراب لینا ہوتا ہے جو اس کا ہوتا ہے. صفت اور موصوف چاروں حالتوں میں برابر ہوتے ہیں اور مرکب اشاری بھی چاروں حالتوں میں برابر ہوتے ہیں. سمجھ آئیے؟ تو جو یہ اس کا اعراب ہوگا وہی آگے آئے گا نا، چاروں حالتوں میں برابر ہوتے ہیں نا. اگر یہ مجرور ہے تو یہ بھی مجرور ہوگا، یہ واحد ہے تو یہ بھی واحد، مذکر ہے تو مذکر، یہ معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ، چاروں حالتوں میں برابر. اگر اس کا بھی جملہ بنانا ہو تو ہم کیسے بنائیں گے؟ فرض کر اس کو جملہ بنانا ہے، اس کو فی کو ہٹا دیں، اس کو اگر حاضل کتاب ہے اور اس کو جملہ بنانا ہے تو کیا کریں؟ حاضل کتاب هذا الكتاب حاضل کتاب بمئة غالب صفحة. نہیں حاضل کتاب جملہ بن، صرف 2 لفظ میں نے آپ کو دیے ہیں، حاضل کتاب. جیسے ذالک حاضل الکتاب، کتاب غالن، حاضل کتاب غالن. غالن نہیں، کچھ بھی نہیں ایڈ کرنا، ان 2 سے ہی آپ نے جملہ بنانا ہے. اب یہ چاروں حاضی هذا کتاب الكتاب. حاضل کتاب حاضا کتاب. حاضہ کتاب ہو جائے گا. بس یہی میں چاہ رہی تھی. مرکب توصیفی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ چاروں حالتوں میں برابر ہیں. اگر آپ نے ان دونوں کو لے کے جملہ بنانا ہے تو دوسرے والے کو کیا کر دو؟ نکرہ کر دو. پہلے والے کو معرفہ ہی رہنے دو، دوسرے والے کو نکرہ کر دو. اس کو آپ نے کیا کیا؟ معرفہ ہی رہنے دیا، اس کو نکرہ کر دیا نا، تو یہ جملہ بن گیا. جملہ اسمیہ بن گیا. جملہ اسمیہ جملہ اسمیہ میں ہمیشہ پہلا والا معرفہ دوسرا والا نکرہ ہوتا ہے، باقی 3 حالتوں میں برابر ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کو جی آپ سمجھ میں. ہاں اگر حاضل کتابو غالن کریں گے نا تو یہ پورا مبتدا بنے گا. میں نے آپ کو صرف 2 لفظ دیے ہیں. ذالک الکتابو کو بنائیے جملہ. قرآن میں آتا ہے نا ذالک الکتابو، ذالکا ذلك کتاب. کتابن ہو جائے گا. الف لام گرا دیں گے، اس کو معرفہ کر دیں گے، اس کو نکرہ کر دیں گے. اچھا آگے کیا ہے نمبر 4؟ عمر آپ ہیں؟ نہیں ہے. نہیں ہے نا، چلا گیا، اس کا نیٹ ختم ہو گیا. چلیں آگے. بیکم بکم حاضح الحقیبۃ ہی بمئۃ ریال. بمئۃ ریال ہی بمئۃ ریال. ہاں بمیتی ریالن ہوگا. بیکم حاضی لقیبہ، تو اب ہیا آیا ہے نا، تو ہیا کیوں ہے؟ حقیبہ کی وجہ سے آیا ہے. اور اس میں اشارہ بھی دیکھیں ساتھ حاضی ہی آیا ہے، تو ہر چیز مؤنث ہو جاتی ہے. بمئۃ ریال، $100 کا. اچھا ریال کا ہے. آگے پڑھیے، اگلا پڑھیے. فی حاضح الکلیۃ مئۃ طالب من پاکستان و مئۃ طالب من انڈونیشیا. سمجھ آ گئی؟ جی ٹیچر.
हाज़िह कुल्लियती फी, अब ये मजरूर है, मजरूर हुआ है फी की वजह से, तो ये भी फी की, ये भी बदल था इसलिए ये भी मजरूर हो गया। तो इसी तरह से चलें आगे, इनके अभी जुमले बनाने हैं और फिर ये वर्ड्स देखने हैं। ज़कीयुन का जुमला बनाएं। मोहम्मदुन तालिबुन मुज्तहिदुन व ज़कीयुन। तालिबुन मुज्तहिदुन व ज़कीयुन। अच्छा, मोहम्मदुन तालिबुन ज़कीयुन, बस इतना भी कह सकती हैं, लेकिन उसमें ख्याल रखें कि तालिबुन की सिर्फ बना रही हैं ज़कीयुन, तो वो उनका इराब सेम होना चाहिए। ठीक है, दोनों या तो नकरा हो या दोनों मार्फा हो। अच्छा जी, क्योंकि ये खबर बना रही है ना तालिबुन ज़कीयुन, तो नकरे ही आएगा। मियतुन, मियतुन का आप जुमला बनाएं तौकीर। जी, हाज़ल किताबु बिमिअति रियालिन। हाज़ल किताबु बिमिअति रियालिन, 100 रियाल की है। हाज़ल किताबु मुब्तदा हो जाएगा, बिमिअति रियालिन आपका आगे खबर हो जाएगी। आगे क्या है? मुतज़व्विजुन, अमुतज़व्विजुन अंत। मुतज़व्विजुन अंत क्वेश्चन करना है। ज़बू, टीचर हम अल्लाह का भी मुतज़व्विजुन भी बना सकते हैं ना? इसकी क्या जरूरत है? आप क्वेश्चन कर सीधा। अंत मुतज़व्विजुन, आप सवाल कर लेना। आप ये थोड़ी कहेंगे उम्मीद है कि आप शादीशुदा होंगे। हाँ, यानी जैसे अगर नहीं किसी से बहुत देर से बाद मिले ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, विद इन हाँ, जुमला तो कन्वर्सेशन। सही है, अल्लाह का मुतज़व्विजुन होगा। जी, बस मैं जुमले के बारे में पूछी थी टीचर। हाँ, जुमला सही है, जुमला सही है, लेकिन थोड़ा सा इस तरह से नहीं, आप क्वेश्चन ही कर लेना सीधा। अंत में शादी हो गई या तरह से। ठीक। आज़बू का क्या होगा? आज़बू का मतलब होता है बैचलर। आमिनतु नहीं होगा। ये इसका भी इस तरह बना सकते हैं टीचर, मुतवज़्ज़िजुन हुआ अज़बुन। हाँ, इस तरह बना सकते हैं। जी, आज़बू मुतज़व्विजुन अंता अम आज़बू, ये इस तरह से बनाते हैं, अम आज़बू। अच्छा, खुलुकुन, उख्ती ज़वातु खुलुक़िन। दोबारा बताइए। उख्ती ज़वातु खुलुक़िन। ज़वातु तो जमा के लिए होता है ना, आपकी एक ज़ातु खुलुकिन, ठीक है। ज़ू खुलुकिन, ज़ातु खुलुकिन, ठीक है। अगर ज़वातु वगैरह लगाना है तो फिर वो उसमें आपने पीछे भी आपको बताना पड़ेगा। स्टूडेंट्स हाज़ी अक़वाती हो जाएगा ना टीचर, अक़वाती हो जाएगा। हाउलाई तालिबातु ज़वातु खुलुकिन हो जाएगा जी। दुलारुन, हाज़ा सय्यारतु बिअल्फि दुलारिन। दोबारा बोलिए। हाज़ा सय्यारतु बिअल्फि रियालिन। रियालिन दुलारिन, ठीक है। सॉरी, दुलारिन। हाँ, दुलारिन। लेकिन 1000 की तो नहीं मिलती कोई भी गाड़ी, लेकिन चलें, आपको अभी इसके आगे आता नहीं। टॉय कार है। अच्छा, टॉय कार इतनी $1000 की। अच्छा भाई, आगे क्या है? गालिन का बनाइए। हाज़िल मुअज्जिमु गालिन। हाज़ल मुअज्जमु, हाज़ा का जो एराब होगा वही मुअज्जमु पे भी है। जी, हाज़िल मुअज्जिमु गालिन, दिस डिक्शनरी इज एक्सपेंसिव। चलिए, अब ज़कीयुन की जमा आ गई। अज़कियाउ, अफ़ईलाउ, इसका वजन होगा अफ़ईलाउ, या भी आ रहा है बीच में। गबीजुन अगबिया, गबी किसको कहते हैं? गबीजुन, ये टीचर कुन ज़हन को। हाँ, स्टूपिड जो होता है ना, स्टूपिड। ज़कीयुन तो स्मार्ट होता है ना, इंटेलिजेंट होता है। गबीयुन क्या होता है? वो होता है स्टूपिड जो पर्सन होता है। खुलुकिन अखलाक, इखलाक नहीं कहते, अखलाक कहते हैं, और इखलास कहते हैं। कुछ लोग सूरतुल अखलास बोल देते हैं ना, वो गलत होता है। सूरतुल इखलास होता है और अखलाक होता है, अखलाक को इखलाक बोल देते हैं। खुलुकुन का ट्रांसलेशन बस खुलुकुन का इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा? खुल मैनर्स, वेल मैनर्ड। जू खुलुकिन, वेल मैनर्ड जो होता है।
مینر اچھے ہوتے ہیں نا. میتن, اب دیکھیں اصل میں یہ میتن ہے, میتن اور میتن ہوگا, لیکن اس کو جب مضاف بنائیں گے تو میتو اور الفو آئے گا. ٹھیک ہے. ربیتن, اب ربیتن مؤنث ہے تو ربیاتن ہو جائے گا. یا ہاں یہ بھی مؤنث ہے اور یہ بھی مؤنث جمع. ربیاتن پاکستانی, اگر روپیز کہنا ہے تو ربیاتن کہیں گے, اور 1 روپی کہنا ہے تو ربیت. اچھا, کتاب کے لیے بھی ربیتن ہی استعمال کریں گے. کتاب کے لیے جی, کیونکہ ربیتن مؤنث ہے. ہاں تو مؤنث بیگ کے لیے یوز کرتے نہیں, وہ ربیتن تو ربیتن کتب کے ربیتن ہی لیے, رہے. کتب کے لیے استعمال کریں گے, کتاب کے لیے نہیں کریں گے. دیکھیں نہیں وہ سب کے لیے کر سکتے ہیں, بی ربیتن لگانا پڑے گا. جی جی جی, بی ربیتن. اس کی کتاب کی آپ صفت نہیں بنا سکتے, اس طرح نہیں کر سکتے, اس کی خبر نہیں بنا سکتے مؤنث. بی ربیتن یعنی کتاب اتنی, ربیتن نہیں رہے گا. ربیتن کو تو چینج نہیں کرتے, اس کا مذکر تو ہوتا ہی نہیں نا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا مذکر نہیں ہوتا, وہ مؤنث استعمال ہوتی ہیں, پھر ان کو مؤنث ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو بی ربیتن کریں گے, اور پیچھے کتاب ہو کتب ہو کچھ بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ربیہ کو آپ نے ربیتن نہیں یوز کرنا. اچھا, کیونکہ یہ بالکل الگ آ رہا ہے نا, بی کے بعد آ رہا ہے نا, ہمیشہ بی کے بعد یوز ہوگا. اچھا, اس کے بعد متزوجن ہو گیا, عزبن ہو گیا. ٹھیک ہے نا, عزبن ہوتا ہے ایک بیچلر, اور عذابن اس میں مجھے تھوڑا ڈاؤٹ ہے, نہیں وہاں پہ کچھ اور طرح سے لکھا ہوا تھا, یہاں پہ اور طرح سے لکھا ہوا. یہودی یہود, یہودی ایک یہودی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہود ساری قوم کو کہتے ہیں, یہ جمع ہے قوم یہود. اور یہودی جب یا لگ جاتی ہے نا تو وہ ایک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو موجمن معاجمن مفاعلو کے وزن پہ ہے, الف جمع کے بعد 2 لیٹر ہے, مفاعلو کے وزن. دلارن دلاراتن, اب یہ جو ہے نا مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ دولار مذکر, اگر آپ کا یہ مذکر ہے نا تو پھر آگے بے شک آپ الف تا لگا دیں, وہ مذکر ہی رہے گا. اگر یہ مذکر ہے تو مؤنث ہونے کے لیے یہ والا مؤنث ہونا ضروری ہے. جیسے ربیتن مؤنث تھا نا تو یہ مؤنث ہے, لیکن دلار مذکر ہے تو یہ والا آپ کا کیا ہے, یہ بھی مذکر ہے. اس کو بات کو نوٹ کریں جو میں بتا رہی ہوں. اگر یہ والا آپ کا مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہی رہے گا. جیسے منصوبن کیا ہے, مرفوعن کیا ہے, مجرورن کیا ہے, مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے. تو مرفوعات منصوبات مجرورات کیا ہوگا, مذکر ہی ہوگا نا. جی جو واحد ہوتا ہے وہی, بے شک اگر الف تا لگ جائے اس سے کچھ نہیں فرق پڑتا. ٹھیک ہے, تو پیچھے واحد کو اب صفحاتن مؤنث ہے تو صفحاتن آپ کا مؤنث ہوگا. دولار مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہے. تو اس پوائنٹ کو کاپی میں ہائی لائٹ کریں. ناجعن ناجعون, اب یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہے. غالن ایکسپینسو ہے. کم اور کم میں فرق ہوتا ہے. کم جو ہوتا ہے نا وہ کم بھی پڑا ہے نا, بی کم ہاذا, یہ کتنے کا ہے, تو یہ کم ہے. سلیوز, ایک سلیو اور بہت ساری سلیوز, سلیوز کو کہتے ہیں. جی یہ سارے ورڈز ہم نے پر پڑھے ہیں نا. جی, تو کم اکمام, اکمام قرآن مجید میں بھی آتا ہے لفظ. سلیوز کے معنی میں تو نہیں آتا, لیکن خوشوں کے معنی میں آتا ہے, اس طرح کا معنی آتا ہے. اچھا, اکمام قرآن مجید میں آئے گا نا تو اس کو گوگل میں ٹائپ کر کے میننگ دیکھ لینا. ٹھیک ہے, کیا آتا ہے. اچھا, اب یہاں پر جملہ اسمیہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. مبتدا ہوتا ہے, خبر ہوتا ہے, جملہ فعلیہ بھی ہوتا ہے. خرج بلال, تو جملہ جو ہوتا ہے نا وہ اسمیہ میں مبتدا خبر 2 چیزیں نہیں ہوں گی تو جملہ نہیں بنے گا. جملہ فعلیہ میں فعل اور فاعل نہیں ہوگا تو جملہ نہیں بنے گا. جملہ اسمیہ میں جب ہم پھر مبتدا پہ انا لگاتے ہیں تو وہ اس کو اون کر کے اسم انا اور خبر انا بنا دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں اس میں. اور پھر اب یہاں پر آپ نے دیکھا
جب اسم آئے گا تو آپ نے اس کو ضمیر میں نہیں چینج کرنا. اسم کو تو آسان ہے, مدرسو تھا تو مدرسہ کر دیں گے انا لگانے سے, آمنہ تو تھا تو آمنہ کر دیں گے, حامدن تھا تو حامدن کر دیں گے. اور جب ضمیر آئے گی تو پھر انتا غنیون تھا, تو اب ہم نے کیا کیا, جب اس پہ انا لگایا تو انا انتا غنیون نہیں کہہ سکتے, اس کی آلٹرنیٹ ضمیر یہاں پہ لگائیں گے, انا کا غنیون. انتا جو ہے یہ مرفوع ضمیر ہے, اس کی جگہ منصوب ضمیر یہاں پہ لا کے لگائیے, ضمیر ہی چینج کر دیں گے. نون میں تو ہم کیا کرتے ہیں, دمے کو ہٹا کے تو زبر لگاتے ہیں نا, تو اس میں آپ ضمیر کو ہی چینج کریں گے, منصوب ضمیر لے آئیں گے وہاں پہ, اٹیچ پروناؤن جسے کہتے ہیں. اسی طرح انا نا, انا نی, ان کو دو طریقے سے پڑھ سکتے ہیں, انی بھی پڑھ سکتے ہیں, انا نی بھی پڑھ سکتے ہیں. لالا کا بھی وہی طریقہ ہے, ضمائر کے ساتھ بھی, اور جو انا کا طریقہ ہے, کیونکہ یا خواتو انا ہے. پھر زو کے بارے میں پڑھا, زو بھی ہوتا ہے, ذاتو بھی ہوتا ہے, اور زواتو بھی ہوتا ہے, اور زبو بھی ہوتا ہے. زبو مذکر کے لیے زو کی جمع ہے, اور ذاتو کی جمع زواتو ہے مؤنث کے لیے. اب یہ سب آپ اگزامپل یہاں پہ دی ہوئی ہیں. پھر یہ والا ہم نے پڑھا, تو آ جب بھی آئے گا نا تو اس کے آگے ام آئے گا, لیکن اگر آ نہیں آئے گا تو پھر او آئے گا. جیسے آ نہ لگائیں یہاں پہ تو طبیبن انتا او مہندسن آئے گا, لیکن جب آ آئے گا تو پھر ام آئے گا. تو یہ اس کے اندر ضروری ہے. نوٹ دیٹ the practice particle Hamza preceded one of the two things about which the question is asked, while preceded the other. So it is wrong to say anta mudarrisun. اس طرح نہیں کہہ سکتے, آ کے بعد ضمیر نہیں لا سکتے, پہلے یہ شخص لائیں گے, ٹھیک ہے, اور پھر انتا لائیں گے, پھر لائیں گے, اور پھر طالبن لائیں گے. آ مدرسن انتا ام طالبن. اسی طرح اس کو بھی کریں گے. آ کیا کریں گے, پہلے کس کو لائیں گے, ذہبتا, ذہبتا نہیں لائیں گے, آ الا مکہ ذہبتا ام جدتا, جدتا, اس طرح سے کریں گے. یہ انہوں نے کریکٹ کر کے ابھی آپ کو بتایا, الا مکہ ذہبتا, ذہبتا بعد میں آئے گا, ام الا جدتا. اچھا جی, خذ ھذا او ذاکا. اب یہاں پہ او آیا کیونکہ کوشچن نہیں آ رہی, کوشچن نہیں آ رہا, ابھی او کا استعمال بتا رہے ہیں. ان a non-interrogative sentence او is used. اب اس میں نان انٹروگیٹو سینٹینس ہے, آ نہیں آ رہا, تو اس میں ہم کیا کریں گے, خذ ھذا او ذاکا, رأیت ثلاثۃ او اربعۃ, خرج بلال او حامد. ٹھیک ہے نا, تو یہ اور کے معنی میں دیتا ہے, لیکن سارے ہوتے ہی یہ حرف عطف ہی ہوتے ہیں سارے, یعنی یہ کوئی چینجنگ نہیں لاتے, غیر عامل ہوتے ہیں. ام بھی غیر عامل ہوتا ہے, او بھی, سما بھی, فا بھی, اور واو بھی, یہ سب. پھر الفن اور میتن, یہ جب مضاف بنیں گے تو اس طرح سے ہو جائیں گے. اور اس کے بعد غالیون, ٹھیک ہے. اب اس کو آپ پڑھیں ذرا, غالن, غال expensive. هذا الكتاب غال. This book is expensive. Here غال is not majroor, it is marfu'. Its original form is غالي. The letter ya along with its dhamma have been omitted, and the noon of tanween has been transferred to the preceding letter غالي to غالin. Here are some more words for this time. محامی قاضی. غالیون پہ جو تنوین ہوتی ہے, نون ساؤنڈ ہوتی ہے, تنوین کی ساؤنڈ نون ہوتی ہے نا, وہ نون کی ساؤنڈ ٹرانسفر ہو جاتی ہے غالن پہ. غالن میں بھی آپ دیکھیں تو اس میں نون کی ساؤنڈ آتی ہے, تنوین کی ساؤنڈ آ رہی ہے. اچھا, اسی طرح محامن, محامی یون, محامن ہو جائے گا. قادی یون, وادن آتا ہے قرآن میں, وادی یون ہوتی ہے. یہاں سے اس کو گرا دیتے ہیں, اور اس کی بجائے ایک زیر یہاں پہ اور لگا دیتے ہیں, بس سمپل سا ہے. اور یہ ھذا مبتدا ہے اور یہ خبر ہے, یہ نکرہ ہے, مرفوع ہے, اور یہ معرفہ ہے اور مرفوع ہے. اچھا, باقی چیزیں جو ہیں وہ ہم آگے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے. اور یہ آپ کے ورڈ ہیں سارے, یہ ہم نے دیکھ لیے. اور عزب واحد ہوتا ہے, انمیریڈ, اس کی جمع نہیں نکلی.
ये वोकैबलरी में से मेरे को एक डाउट है, ये जो वोकैबलरी में बास वक्त अब जैसा अलिफ लाम आ गया तो बस द हाउस या मतलब कोई भी चीज दा हो जाता है, लेकिन बास वक्त वोकैबलरी में अगर अलिफ लाम आ हाँ, रहा वो भी तो नहीं लिखते, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, आप दा लिखते हैं, ठीक है, या ना भी लिखें तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि वो ज़ाहिर अपनी टाइपिंग बचाते हैं ना। अब जैसे यहाँ पर अगर यहाँ पे तो कोई मार्फा नहीं आ रहा, लेकिन अगर मार्फा आ जाए कुछ तो फिर उस दा नहीं लिखते। मसलन अगर किताबुन आ रहा है, अल किताबु आ रहा है तो वो बुक लिख देंगे, बस दा बुक नहीं लिखें जी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हाँ, जी बाज दफा वो आ भी नहीं लिखते, किताबुन का तर्जमा आ बुक नहीं लिखते बल्कि बुक ही लिख देते हैं, और बाज दफा अलिफ लाम आ रहा होता है तो दा नहीं लिखते। तो इस तरह वो सिर्फ वो आपको बताना चाहते हैं कि इसका मीनिंग ये है, बाकी खुद ही कर लो, ठीक है। यहूदुन ज्यूज ये जमा है, यहूदी आ ज्यू, ज्यू एक या के साथ एक ही होता है और ये जमा के साथ, जैसे अरबी होता है ना, अरबी युन, अरबी युन जो होगा, अरबी तो दोनों में अभी आ रहा है, लेकिन अरबी युन होगा तो वो एक अरबी होगा, और अरबी होगा तो वो पूरी कौम पे, अरब पूरी कौम पे बोला जाता है अरबी। अना अरबी यानी मैं, अना अरबी युन होगा, लेकिन अगर पूरी कौम पे बोला जाए तो अरबी बोला जाएगा, फिर तनवीन और वो सब नहीं आएगा, या भी नहीं आएगी। यहाँ पे दो या आ रहे हैं ना, तो एक या कौन सी है, निस्बत की है, अना पाकिस्तानी युन, तो पाकिस्तानी में तो एक ही या आती है, तो दूसरी या क्यों लगा रहे हैं, वो निस्बत की है कि मेरी निस्बत पाकिस्तान से है, तो अना यहूदी युन, ठीक है। तो इस तरह से फिर जब जमा करते हैं तो यहूद हटाई और उसमें या हटाई देते हैं। ये जो या तशदीद वाली होती है या निस्बा होती है, जब भी आपने कहना हो ना कि मैं पाकिस्तानी हूं तो अना पाकिस्तानी युन, या निस्बा लगाई जाएगी, उसके ऊपर तशदीद होगी और दो पेश होंगे, अना यहूदी युन, अना हिंदी हिंदी युन, अना हिंदी युन, ठीक है ना। ठीक है, फिर नेक्स्ट टेस्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, काफी टाइम के, चूंकि दुआ कर लें तो फिर चलते हैं इंशाल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़। अभी उमर आया शायद, फिर आर यू देयर उमर? नहीं, कोई आयशा है। अच्छा, आयशा है, ठीक है, सही। चलिए, तो अब आपकी 3 वीक आपकी क्लास होगी, ठीक है, 3 मुसलसल वीक आपकी क्लास होगी, लेकिन 4th जो थर्सडे आएगी तो फिर मैं क्लास नहीं ले सकूंगी। ओके, ये दिमाग में रखें अपने। ओके, उस दिन मेरा ग्रुप होता है, मैं काफी टायर्ड हो जाती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम।